السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں آمنہ خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سعودی صحافی قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ سعودی صحافی جمال خاشقجی کو قتل کرنے والی ٹیم کا مشتبہ رکن فرانس میں گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ کی روس کو وارننگ۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں یوکرین کے قریب روسی فوج کے اضافے پر تشویش ہے۔ کشیدگی کی صورت میں امریکہ روس پر سخت پابندیاں عائد کرے گا۔ سعودیہ کی امریکہ سے بڑی درخواست۔ سعودی حکومت نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے ڈرون حملوں سے بچنے کے لیے میزائل دفاعی سسٹم کی فراہمی کی درخواست کر دی۔ جرمنی میں گھر سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی لاشیں ملنے کا معمہ حل۔ خاندان کے سربراہ نے بیوی اور 3 بیٹیوں کو مار کر خودکشی کر لی۔ بھارتی انتہا پسند پھر آپے سے باہر۔ بھارت میں تاریخی بابری مسجد کی انہدام کی برسی کے موقع پر انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے جذبات بگاڑنے پر مبنی اقدام۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ۔ واٹس ایپ نے گفتگو کو خفیہ رکھنے کے لیے آٹو ڈیلیٹ کا نیا آپشن متعارف کروا دیا۔ فیس بک بڑی مشکل میں پڑ گئی۔ روہنگیا مہاجرین نے فیس بک پر روہنگیا کے خلاف نفرت انگیز پوسٹ کو فروغ دینے کے الزام پر $150 ارب ہرجانے کا مقدمہ کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جمال خاشقجی کو قتل کرنے والے مبینہ طور پر شامل شخص کو فرانس میں گرفتار کر لیا گیا۔ خالد ایدا طیبین کو چارلس ڈی گال ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ خالد ایدا طیبین جمال خاشقجی کو قتل کرنے والے ترکی کو مطلوب 26 افراد میں سے ایک ہے۔ گرفتار ہونے والے خالد سابق شاہی گارڈ رہ چکا ہے اور اپنے اصل نام سے سفر کر رہا تھا۔ خالد کو جوڈیشل کسٹڈی میں رکھا گیا ہے۔ سعودی اہلکار کا کہنا ہے کہ خالد کی گرفتاری غلط شناخت کی وجہ سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی۔ خاشقجی کے قتل میں ملوث افراد کو سعودی عرب میں سزا دی جا چکی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یوکرین کے قریب روسی فوج کے اضافے پر تشویش ہے۔ کشیدگی کی صورت میں امریکہ روس پر سخت پابندیاں عائد کرے گا۔ امریکہ اور روس کے صدر کے درمیان 2 گھنٹے اور 5 منٹ ورچوئل مذاکرات ہوئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یوکرین کے مسئلے سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ کشیدگی کی صورت میں امریکہ اور اتحادی اقتصادی اور دیگر اقدامات سے جواب دے گا۔ سعودی حکام نے بیرونی ڈرون حملوں سے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے مزید میزائل مار گرانے والے ہتھیاروں کی درخواست کی ہے۔ سعودی عرب پچھلے کئی مہینوں سے پیٹریاٹ نامی میزائل دفاعی نظام کی مدد سے یمنی حوثی باغیوں کے ڈرون اور میزائل حملوں کو ناکام بناتا آ رہا ہے۔ تاہم کچھ عرصے سے پیٹریاٹ کی میزائلوں کو مار گرانے کی صلاحیت کافی متاثر ہوئی ہے۔ اگرچہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے سعودی درخواست منظور کیے جانے کا امکان ہے، تاہم سعودی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہتھیاروں کی فراہم کردہ تعداد اگرچہ کم ہوئی تو یہ مملکت پر داغے گئے میزائل یا ڈرون حملوں کو کامیاب بنا سکتا ہے۔
जर्मनी में घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिलने का मामला की तहकीकात करने वाले प्रोसिक्यूटर का कहना है कि ख़ानदान के सरबराह ने बीवी और 3 बेटियों को मारकर ख़ुदकुशी की थी। ख़ानदान के सरबराह ने अपनी बीवी का जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवाया था, जिसका इल्म बीवी जहां मुलाजिमत करती थी वहां के सरबराह को हो गया था। जाली सर्टिफिकेट जर्मन हुकाम के इल्म में आने और हुकूमत की जानिब से बच्चों को तहवील में ले लेने की खौफ से घर के सरबराह ने सबको मार दिया। घर के सरबराह ने सारी बात एक तहरीर में लिख कर रखी थी जो पुलिस को उसके घर से मिली है। भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की बरसी के मौका पर इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के जज्बात भड़काने पर मबनी इक़दाम किए। इंतहा पसंदों ने रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा की शाही ईदगाह में देवता की मूर्ति नस्ब करने की कॉल दे दी। ईदगाह के साथ वाक़ मंदिर के दरवाजे पर नारेबाजी की और इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। पुलिस ने कुछ अफराद को हिरासत में लेकर पूरे शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। व्हाट्सएप ने गुफ्तगू को खुफिया रखने के लिए एक और ऑप्शन पेश किया है जिसे ऑटो डिलीट का नाम दिया गया। इस ऑप्शन की बदौलत आप 24 घंटे 7 रोज़ या 90 दिन के ऑप्शन रख सकते हैं और पैगाम इस मुद्दत के बाद डिलीट हो जाएगा। व्हाट्सएप ने ऐलान किया है कि अब सारिफ तमाम नई गुफ्तगू के लिए नया ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सरगर्म करने पर अपनी मुकर्ररा मुद्दत में पैगामात या उसके तवील सिलसिले अज़ खुद मिट जाते हैं। इस फीचर को मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुतारिफ़ कराया जा सकता है। व्हाट्सएप ने अपने एलामिये में कहा है, फ़िलहाल 3 औकात दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी पसंद के लिहाज से मुंतखब कर सकते हैं। रोहिंग्या मुहाजिरीन ने फेसबुक पर सैन फ्रांसिस्को में हट जाने का मुकदमा किया है। मुकदमे में कहा गया है कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म ने रोहिंग्या के खिलाफ तशद्दुद को फ़रोग़ दिया। फेसबुक ने रोहिंग्या के खिलाफ नफरत अंगेज़ पोस्टों को अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया। फेसबुक ने हट जाने के मुकदमे पर ताहाल रद्द अमल नहीं दिया। फेसबुक ने 2018 में कबूल किया था कि म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ नफरत अंगेज़ पोस्ट रोकने के लिए मुनासिब कदम नहीं उठाए थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।